آج انڈیا $150 بلین 150 ارب روپے کی ایکسپورٹ کرتا ہے یہ آئی ٹی کی. اور دنیا میں اب کتنا نام ہے سعودی عرب کا ٹوٹل تیل جو بیچتا ہے $110 بلین کا بیچتا ہے. پاکستان میں لڑائی ہو رہی ہے ایک ڈالر کی ہم لڑائی لڑ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے انڈیا کے فارن ریزرو کتنے ہیں؟ $600 بلین. وشت سرکل میں گھوم رہے ہیں. تقریباً 2 درجن دفعہ آئی ایم ایف کی طرف جا چکے ہیں. ہمارا ہمسایہ ایک دفعہ گیا اور اس کے بعد اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا. پاکستان اپنے پیروں پر کب کھڑا ہوگا؟ میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں, میں یو اے ای کے ہو کے, ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں, اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں, ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی. اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے. میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. صرف ہم بیان دیتے ہیں, ہم ٹکاتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگر ہم نے $15 بلین کرنی ہے ایکسپورٹ, اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے. کوئی لانگر رن پلاننگ نہیں ہوتی, کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. اب میں انڈیا سے جنگ اپنی جگہ, انڈیا کی ضلالتیں اپنی جگہ. انڈیا نے 60s میں پونی ٹیکنیکل کالجز بنائے, 60s کی میں بات کر رہا ہوں. 80s میں انہوں نے ان کالجز کو آئی ٹی میں کنورٹ کیا. آج انڈیا $150 بلین 150 ارب روپے کی ایکسپورٹ کرتا ہے یہ آئی ٹی کی. اور دنیا میں اب کتنا نام ہے سعودی عرب کا ٹوٹل تیل جو بیچتا ہے $110 بلین کا بیچتا ہے. انڈیا اس وقت دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی ہے, دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی ہے. اور پاکستان میں لڑائی ہو رہی ہے ایک ڈالر کی ہم لڑائی لڑ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے انڈیا کے فارن ریزرو کتنے ہیں؟ $600 بلین. تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, انہوں نے چلو کسی نے انویسٹ کیا. یہ نہرو کا ویژن تھا 60s کا, عبدالکلام آزاد کا, کہ ہم نے آئی ٹی کی طرف جانا ہے. مجھے آپ بتا دیں, آج میں آپ کو ڈیٹا دیتا ہوں, پاکستان تعلیم پہ خرچ کرنے والا دنیا کے لویسٹ 20 کنٹریز میں ہے. پیسہ آپ نے لگانا نہیں, تعلیم پہ پیسہ لگانا نہیں. $15 بلین کہاں سے آئیں گے؟ اس کا مجھے آپ جواب نہیں. لیکن ملک صاحب یہ تھی نا آپ کی پریورٹی, وہ جو عاطف میاں بھی کہتا تھا, جب آپ 3.5 ملین کا ایک یہ انڈیا کی سلیکون ویلی آئی ٹی کی جو سلیکون ویلی ہے نا, اس کے مقابلے میں ذرا اپنی یہ میٹرو ٹرین بھی تو دکھائے نا, ہم نے نہیں بنائی. وہ بیکار ہے, آپ نے بند چلایا, لوگوں کی جان نکالی ہے, 300 ارب کھا گیا کسی کھاتے میں. آپ مجھے یہ بتائیں بھٹی صاحب, اب سن لیں, سلیکون ویلی دنیا میں کیلیفورنیا میں کتنی مشہور ہے. میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا, 6% جو ورک فورس ہے وہ انڈین ہے. اور اس وقت دنیا کی جو 500 فارچون کمپنی, اس میں جو ٹاپ 10-20 ہے, اس میں ہر جگہ انڈین گھسا ہوا ہے. وہ سارے آئی ٹی سے گئے ہیں. انڈیا کا یہ نہیں میں کہہ رہا, انڈیا میں غربت اپنی جگہ, سارے گند اپنی جگہ, مگر انڈیا نے جو جتنا پیسہ, یہ نیٹ فلکس وغیرہ جتنا پیسہ انڈیا بنا رہا ہے, اس کے پیچھے آئی ٹی ہے. میں کہتا ہوں پاکستان کو ڈیفینیٹلی اس پہ. میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں, میں یو اے ای کے ہو کے, ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں, اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں, ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی. اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے. میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. ہمارا جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے, کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا دیں. تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے, پسینہ گرائیں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ, ضرور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر میں یہ پوچھنا چاہوں گی فخر آپ سے کہ ابھی کیا ہم سر کے بل کھڑے ہوئے؟ ابھی ہم پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے, لیکن یہ کہ خیر پیسے مانگنے کی عادت پاکستان کی نہیں جائے گی, چاہے وشت سرکل میں گھوم رہے ہیں. تقریباً 2 درجن دفعہ آئی ایم ایف کی طرف جا چکے ہیں. ہمارا ہمسایہ ایک دفعہ گیا اور اس کے بعد اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا. پاکستان اپنے پیروں پر کب کھڑا ہوگا؟ کیسے؟ پاکستان بدترین معاشی مسائل سے دوچار ہے. یہ معاشی صورتحال اتنی بدتر ہے کہ جتنے بھی ماہر معاشیات سے بات کر رہی ہوں, تمام کے تمام یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. ایسے تو پچھلے 75 سال سے ہم یہ سنتے آئے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے تمام اکانومسٹ کی طرف سے کہ یہ والا پوائنٹ جو پاکستان کی معیشت کے اندر ہے, اس سے پہلے آج تک ہم نے کبھی نہ دیکھا, اور شاید اللہ کرے دیکھنا بھی نہ پڑے. تمام کی تمام سیاسی جماعتیں اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی بجائے اب یکجا ہو جائیں اور واقعی میں وہ چارٹر آف اکانومی جس کے بارے میں شہباز شریف صاحب نے بات کی تھی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے, اس کی طرف بڑھ جائیں تو ہی پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. اس لیے کیونکہ ہر حکومت اپنے سے پچھلی حکومت کے اوپر الزام تراشی کرنے کے لیے تیار تو ضرور ہوتی ہے, لیکن 5 سال سے بڑھ کر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اگر ہم لوگوں کی معاشی پالیسیز لانگ ٹرم ہو اور ہر حکومت آ کے اس پالیسی کے تسلسل کو برقرار رکھے تو ملک کی اکانومی کو اب بھی بچایا جا سکتا ہے. ملک کے اوپر قرضہ اس قدر ہو گیا ہے کہ ڈالر کی بڑھتی قدر ایک اور وبال جان بن گیا ہے. میں بالکل آپ کو جواب دوں گا, 2 پوائنٹس خاص طور جو اس وقت ہیں, مگر لیٹ می جسٹ کمپلیٹ دا سیناریو جو ڈزمل سیناریو ہے. ہمارے لاسز, ہمارے جو نقصان ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں پتا ہے کہ نہیں کہ
PIA مثال کے طور پہ ایک زمانے میں تھوڑے دن کے لیے پروفٹ میں آ گیا تھا، اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ روشن اکاؤنٹ سے 2 ارب روپیہ ہمارا واپس چلے گیا ہے۔ وی ہیو لاسٹ 2 ارب جی، روپیہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے، انویسٹرز جی۔ نے واپس لے لیا ہے۔ اور نہ عمران خان نے کچھ کیا، نہ یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں۔ سمینا، امیجن 40% آپ کا اکانومی از انڈاکیومنٹڈ، اس کے معنی $136 بلین آپ کے اکانومی میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے، کوئی اور حساب ہی مور نہیں۔ دین دیٹ آپ ایک دمڑی ٹیکس اس سے وصول نہیں کر رہے، اور اگر آپ وصول کرتے تو آپ کو بالکل آپ کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا۔ اکنامک ریفارم بھی IMF سے مانگ رہے، کبھی سعودی عربیہ، ہمارے مسلم امہ والے بردر جو ہیں، اب انہوں نے بھی کہا بھائی کون سے مسلم امہ کوئی نہیں، بھائی اپنا کام کرو، جو کرنا ہے کرو، ہم سے مانگنے کے لیے نہ ہو۔ کبھی چین کے پاس ہم چلے جاتے، کبھی دبئی کے پاس چلے جاتے۔ اس کی وجوہات ساری یہ ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو، جو ہمارے ریسورسز ہیں جو ایزیلی اویلیبل، یہ وبال جان بڑھتا چلا جا رہا ہے، معاملہ گڑبڑ کی طرف جاتا چلا جا رہا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم اب بھی سوچ بچار میں لگے ہوئے ہیں اور سلوشنز کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ حل کیا ہے، اس کے حوالے سے بات چیت ہونا اہمیت کا حامل ہے۔ ابھی کل ہی اکنامک سروے آف پاکستان آئے گا، اس کے اندر بتایا جائے گا کہ پچھلے سال کے اندر کیا کیا گڑبڑ ہوئی اور کیا کیا اچھائی ہوئی۔ اس کے بعد 10 جون کو ملک کا بجٹ آئے گا، جو کہ 2022-2023 کا بجٹ ہوگا، اور یہ بجٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ بجٹ خسارہ ابھی جو تخمینہ لگایا جا رہا ہے اس کے مطابق بے حد سیلنگ کو کراس کر چکا ہے۔ اس کے اوپر IMF کی تلوار جو سر پر منڈلا رہی ہے، اور بہت سارے معاملات کے اندر ہاتھ کھینچنے کا جو ڈیمانڈ ہو رہی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہماری صورتحال کچھ اس طرح کے ہے کہ 11 ماہ کے اندر تجارتی خسارہ جو ہے وہ $43 ارب تک پہنچ چکا ہے، اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قدر نے اس کو مزید مشکل صورتحال میں تبدیل کر دیا ہے۔ جولائی سے اپریل تک کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $13 ارب 13 ارب سے زیادہ، یعنی 13 ارب 78 کروڑ تک پہنچ چکا ہے، ڈالر تک پہنچ چکا ہے، اور مہنگائی کی شرح اوسطاً 14% تک پہنچ چکی ہے۔ پچھلے ماہ یہ مہنگائی کی شرح تقریباً 20% کو چھو چکی ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے زندگی اجیرن ہو چکی ہے، کیونکہ شرح سود بھی 13.75% تک ہے۔ ایسے شرح سود کے اندر کسی کا کاروبار شروع کرنا اور انویسٹمنٹ کرنا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر بھی تیزی سے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ فی الحال زر مبادلہ کے ذخائر یعنی فوریکس ریزرو پاکستان کے اندر 9 ارب 70 کروڑ ڈالر تک رہ گئے ہیں۔ 10 ارب ڈالر بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور ایسی صورتحال میں بجلی کے گردشی قرضے یعنی سرکولر ڈیٹ بھی آسمانوں کو چھو رہا ہے۔ سلو ڈاؤن کا معاملہ نظر آ رہا ہے، اور اکانومی سلو ڈاؤن ہوگی تو پھر ایک عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا اور مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں، تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے۔ دھنیہ واد، جے ہند۔